السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 276 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ الذین یأکلون، وہ جو کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ جو، یتخبطہ الشیطان خپتی بنا دیا ہوا اسے شیطان نے، من المس چھو کر، ذالک یہ، بأنہم بوجہ اس کے کہ وہ، قالو وہ کہتے ہیں، انما البیع بے شک تجارت، مثل الربا مانند ہے سود کے، وحل اللہ حالانکہ حلال کیا اللہ نے، البیع وحرم تجارت کو اور اس نے حرام کیا، الربا سود کو، فمن جاءہ تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس، موعظۃ کوئی نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فاتحہ پھر وہ باز آ جائے، فلہ تو اس کے لیے ہے، ما سلف جو پہلے ہو چکا، وامرہ اور معاملہ اس کا ہے، اللہ طرف اللہ کے، ومن اور جو کوئی لوٹ آئے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سود خور قیامت کے دن مخبوط الحواس اور پاگل ہو کر اٹھیں گے۔ دنیا میں بھی بے پناہ حرص کی وجہ سے ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ الربا کا لفظی معنی بڑھنا، زیادہ ہونا ہے، جیسے فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہا جاتا ہے۔ راغب یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضے کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنا پر زیادہ حاصل کیا جائے۔ موجودہ بینکنگ کا نظام بھی واضح سود پر مبنی ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ اور پی ایل ایس تو واضح سود ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود پر چلاتا ہے۔ آج کل اسلامی بینکنگ کا بہت شور ہے مگر علماء نے، جن میں حنفی علماء بھی شامل ہیں، اسے سودی ہیلا پر مبنی قرار دیا ہے۔ بیمہ انشورنس بھی سود اور جوئے کا مرکب ہے۔ اسی طرح انعامی بانڈ بھی سود اور جوئے کا مرکب ہے۔ سود کی ایک صورت نقد اور ادھار کی قیمتوں کا فرق ہے۔ قسطوں کا کاروبار اسی طرح چل رہا ہے، حالانکہ یہ رقم سود ہے۔ مثلا ایک شخص کہے کہ میں تمہیں 1000 روپے ادھار قرض دیتا ہوں مگر میں تم سے 1100 روپے لوں گا، اس کے سود ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک چیز جس کی قیمت سب جانتے ہیں کہ 1000 ہے، بیچنے والے اور لینے والے کو بھی علم ہے، پھر وہ اسے قسطوں پر 1100 میں دیتا ہے، تو یہ کیا سود نہیں؟ سود خواہ کوئی ذاتی ضرورت کے لیے لیں یا تجارت کے لیے، جب اللہ پاک نے حرام کر دیا تو ہر طرح کا سود حرام ہے۔ اگر کوئی بچنا چاہے تو اسے واضح سود کے ساتھ سود کے ہیلے اور سود کے شک والے معاملات سے بھی بچنا ہوگا۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے یعنی فروخت کو بھی سود جیسا قرار دیا اور سود کو اتنا حلال کر دیا کہ بیع کی حلت سبب بھی سود کے ساتھ مشابہت کو قرار دیا۔ بقول زمخشری، انہوں نے بیع کو سود کے مشابہ سود کی حلت میں مبالغے کے لیے قرار دیا۔ اس ظالموں کے نزدیک بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں میں نفع آتا ہے۔ آج کل کفار کی تہذیب سے متاثر نیا روشن خیال طریق دل طبقہ بھی سود کو ایک کاروبار سمجھتا ہے، حالانکہ دونوں میں واضح کئی فرق ہیں، جن میں سے بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ پاک نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو دونوں برابر کیسے ہو گئے ہیں؟ علاوہ ازیں ایک فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی، جبکہ سودی قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان، سود خور نے خواہ ایک شخص ہو یا بینک، ہر حال میں پوری رقم سود وصول کرنی ہے جو آئندہ بڑھتی ہی جائے گی۔ اس لیے سود ظلم اور مفت خوری کی بدترین شکل ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کا آدمی کو نقصان پہنچانا، خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہونا کئی آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً چوکے مارنا اور غصہ دلانا۔ فرمایا من ہمزات الشیاطین،
شیطانوں کی اکساہٹوں سے بہکا کر حیران چھوڑ دینا۔ فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے، تکلیف یا بیماری میں مبتلا کر دینا۔ فرمایا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، بھلا دینا۔ فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے وہ بات نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی گردش کی طرح گردش کرتا ہے۔ الغرض شیطان کے انسان کو چھو کر خپتی بنا دینے سے انکار قرآن و حدیث سے انکار ہے۔ البتہ مجھے آج تک کوئی ایسی حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی واقعہ نہیں ملا جس میں ذکر ہو کہ شیطان یا جن نے کسی آدمی کے جسم میں داخل ہو کر اس کی زبان پر گفتگو کی ہو۔ صرف مشاہدے اس کی ناکافی دلیل ہیں، کیونکہ الجنون فنون یعنی جنون کی مشابہت کسی شکلیں ہوتی ہیں۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد جو سود سے باز آ جائیں وہ پہلے جو سود لے چکا ہے اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا، البتہ معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے، وہ اس کے آئندہ طرز عمل ندامت توبہ کو دیکھ کر فیصلہ فرمائے گا۔ یاد رہے یہ اس وقت کی بات ہے جب سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے کوئی شخص ساری عمر سود کھا کر آخر میں چھوڑ دے تو وہ مال اس کا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اسے حت المکان اس کے مالکوں کو لٹانا ہوگا، اور جو نہ لٹا سکے اس پر توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، یہ سود خوروں کے لیے سخت وعید ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ بعد نے ومن عاد یہ معنی کیے ہیں کہ حرام قرار دیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی بھی اور سود کو برابر قرار دے گا اور سود کو حلال سمجھ کر کھائے گا تو ایسا شخص چونکہ کافر ہے اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار دیا ہے۔ اب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ اور اللہ لا يحب نہیں پسند کرتا کل ہر کفار سخت ناشکر اثیم بہت گنہگار کو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سود کا مال مظاہر جتنا بھی بڑھ جائے حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہی ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک سودی مال میں خیر و برکت عطا نہیں فرماتا۔ سود خور پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے اور آخرت میں بھی اسے وہ سزا ملے گی جو کسی دوسرے مجرم کو نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ پاک صدقات کو بڑھاتا ہے اور ان میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے اور اللہ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنے بائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ کل کفار اثیم، یعنی مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی نہ دیں جب تک سود نہ رکھ لیں، یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔